اب مسلمانوں کے علم کی طرف آئیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیات ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہم اسی آیت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم اس میں لہو کے لفظ کو کیسے سمجھتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کیا ایسا ہے کہ مفسرین نے وہاں خاص سورہ لقمان کی آیت میں فیصلہ کر دیا ہے کہ چلیے لفظ کے معنی تو نہیں ہے غنا کے، لیکن یہاں تو یہ غنائی کے لیے استعمال ہوا، غنا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا ایسی صورتحال ہے؟ تو ہم اس میں ایک ترتیب کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا علم اس کو کس طرح دیکھتا ہے، یعنی ہماری میراث کس طرح دیکھتی ہے۔ اس میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ اگر آپ انتخاب کریں تو سب سے پہلے روایت کے پہلو سے طبری کی تفسیر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ٹھیک، ہر صاحب علم یہی کرے گا۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی شرح و تفسیر کا دور شروع ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ابتدائی میں کچھ تفسیریں لکھ ڈالیں۔ ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے 100-150 سال کا کہ جس میں کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی گئی، لیکن لوگ قرآن مجید پڑھ بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، بعض جلیل القدر صحابہ درس دیتے تھے، تابعین درس دیتے تھے، ان کے نام ہمیں معلوم ہے، یعنی جو قرآن کے خاص عالم تھے یا قرآن مجید کے مدرس تھے یا قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، تو وہ کسی لفظ کے بارے میں بعض موقعوں پر معنی کے لحاظ سے، بعض موقعوں پر مصداق کے لحاظ سے، بعض موقعوں پر وہ بات کہاں کہی گئی تھی اس کے لحاظ سے کوئی تفسیر کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی تفسیریں ہیں یہ روایت کے طور پر منتقل ہوئی ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی تفسیر لکھی گئی، روایات ہیں جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان روایات کا سب سے پہلا بڑا انتخاب طبری نے کی، ٹھیک، جس کو طبری کی تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طبری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب روایتیں نقل کر دیتے ہیں اور عام طور پر وہ اس کے آخر میں جا کر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، انہوں نے وہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی اس سورہ لقمان کی آیت کے تحت وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فلاں نے اس کا مصداق غنا کو قرار دیا ہے، فلاں نے فلاں چیز کو قرار دیا ہے، جو بھی آراء ہیں جو ان سے پہلے موجود ہیں وہ سب کی سب انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ بیان کرنے کے بعد وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو صرف غنا میں خاص کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہی ہے نا آپ کا سوال، جی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا لفظ بولا ہے تو یہاں اس سے مراد ہے غنا اور موسیقی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ کے یہ معنی بھی نہیں ہے اور یہاں مصداق کی اب بحث شروع ہو گئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مصداق کے لحاظ سے بھی اس کو غنا کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اچھا، اور سنیے ان کا اس میں تبصرہ کیا ہے، وہ سب روایتیں نقل کر چکے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کی باقاعدہ تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وَالثَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَن يُقَالَ، یعنی یہ سب میں نے پیچھے نقل کر دیا ہے، اب اس میں اگر صحیح بات جاننا چاہتے ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ صحیح بات کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اُنِیَ بِهِ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْحَدِيثِ سے مُلْحِيًا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے وہ سب چیزیں، وہ سب باتیں جو اللہ کی راہ سے آدمی کو غافل کر دیتی، ٹھیک، مما نہى اللہ عن استماعہ اور رسولہ، یعنی وہ سب چیزیں سمجھ لو کہ اللہ نے ان کو سننے سے روکا ہے یا اس کے رسول نے سننے سے روکا ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ اما بقولہ لہو الحدیث، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا، عموم کے انداز میں لہو الحدیث کا لفظ بولا ہے، اچھا، اسی کی شرح کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلَمْ يُخَصِّصْ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، اور یہاں کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی خاص چیز کو بیان کر دیا ہے۔ 15,000 چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ لہو کا لفظ بولا جائے اور اللہ نے ان میں سے کسی کو خاص کر دیا، تو کہتے ہیں فَذَلِكَ عَلَىٰ عُمُومِهِ، اس لیے لفظ اپنے عموم پر باقی ہے، عموم پر باقی ہے، یعنی کھیل تماشے کی سبھی چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ رہے گا حتیٰ یاتی ما یدل علی خصوصہ ہی، یہاں تک کہ کوئی دلیل آئے اور وہ ہمیں آ کے بتائے کہ نہیں یہاں یہ خاص فلاں چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ غنا کے لیے استعمال ہوا ہے یا موسیقی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ ابن جریر طبری نے ان سب روایات پر تبصرہ کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلیل القدر مفسرین بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو سورہ لقمان کی آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں کسی بھی درجے میں غنا مقصود ہے، غنا مراد ہے یا غنا ہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔